آپ بھی سمجھدار بہت ہیں، آپ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ لوٹ مار کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، آسان کام ہے۔ 150 بلین جو چھپا رکھا ہے آپ نے باہر ہی دیکھیں، میں نے یہ خود گوگل پہ کر کے دیکھا تھا، سوئس بینکوں میں آپ کا کرپشن کا پیسہ بھارتی نژاد لوگوں سے زیادہ۔ آپ نے ترقی بہت کی ہے، لیکن پاکستان آپ نے ترقی آپ دبئی میں دبئی میں، لندن میں، اب ٹورانٹو ہے اس وقت، آپ کے 17 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کے بچے جہاں جارج ٹاؤن میں، یہاں ٹورانٹو میں کیش ملینز کے جو لوکل کینیڈین دیکھ کے پریشان ہیں۔ آپ بہت تیز ہیں، آپ بہت تیز ہیں، آپ بلکہ یہ لفظ مناسب نہیں ہوگا، لیکن فراڈ میں آپ بہت اس طرح کے لارجر سکیل پہ کرپشن بھارت میں نہیں ہے، نیشنلزم ہے ان کے پاس۔ سر اسی لیے تو وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی آگے گئی ہے، اور انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بھی ہے جو ہماری نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی تو فارن پالیسی، جب بجٹ باہر واشنگٹن ڈی سی میں بنے گا تو فارن پالیسی بھی تو وہی بنائیں گے نا، بجٹ جو بناتا ہے فارن پالیسی وہی بناتا ہے۔ وہ لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ جہاں مودی صاحب جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، وہ پیسے دے کر آتے ہیں، گرانٹیں ان کو امداد دے کے آتے ہیں، مالدیپ جاتے ہیں ان کو گرانٹیں دیتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں آپ مانگتے ہیں، تو ڈفرنس تو بہت ہے۔ تعلیم میں دیکھ لیں، وہاں پہ رکشہ چلانے والا، ٹھیلا لگانے والا انگلش بول رہا ہوتا ہے، آپ کے یہاں پہ نہ کو ممبر نہ کو منسٹر، 2 لفظ نہیں آتے انگلش۔ بالکل ایسے 365 دنوں میں 100 دن سکول کھلتے ہیں، 33% پاسنگ ریٹ ہے۔ انگلش سے نفرت ہے، کہتے ہیں انگلش پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ آپ کا تو سوچ ہی دوسری طرف ہے، آپ کی تو ڈائریکشن ہی جنت میں جانا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا تھا، خدارا اپنی جنت کو پہچانو، یہ دنیا ہی جنت ہے۔ آپ کے آس پاس ہریالی ہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہی تھی، کسی نے لکھا تھا کہ مولانا صاحب کو یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا یا نہیں، لیکن زمین پہ جو لوگ اگر بلاسٹ میں یا کسی چیز میں ہلاک ہو جائیں اس کے لیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں لگتا ان کو۔ دیکھیں آرزو، یہی تو ایک ایشو ہے۔ ہم لوگ بس میرے پیرنٹس تھوڑے ڈیفرنٹ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو خود پڑھنے کی کوشش کرنا، مولوی سے نہ جا کے پڑھنا، مولوی کے پاس بہت تھوڑی ایجوکیشن، ہائی اسکول کی لیول کی ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے ایمان کو تو وہ پلوٹ کر دے گا، خراب کر دے گا۔ اگر پڑھنا ہے تو کتابیں لے کے پڑھ لو۔ اور اس میں اور دوسرا نیشنلزم نہیں ہے بالکل، کیونکہ آپ اس وقت، میں آپ کو بتایا، آپ ایک تو آپ آزاد نہیں ہیں، بالکل غلامانہ سوچ ہے، اور وہاں پہ لوٹ کے آپ باہر جا رہے ہیں، یہی آپ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آج بھی آپ کی جوڈیشری، آپ کی بیوروکریسی، آپ کا سارا دیکھ لیں، سب کے بچے باہر بیٹھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں سب کو جانتا ہوں جن کے بچے ہیں ٹورانٹو، لندن میں بیٹھے۔ اب تو کئی جو ہیں میرے کلاس میٹ ہیں، میرے ساتھ کے ہیں کئی لوٹنے والے جو لوٹ کے جا رہے ہیں باہر۔ آپ کے ایجنسیوں کو سب پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ کے بلاگ میں کہا ہے کہ صرف 4 شہروں کی فلائٹیں کنٹرول کر لیں، 90% پرابلم آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لندن، ٹورانٹو، دبئی، ان فلائٹوں کے اوپر آپ لوگوں کی لسٹیں دیکھ لیں، اور جس طریقے سے وہ پیسہ لوٹ کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں زیادہ۔ لیکن کرے گا کون؟ یہ وجہ ہے، کرے گا کون؟ دکھ کے ساتھ میں کہوں گا، جن لوگوں کے بچوں کو یہ اٹھا کے لے کر آئے صوبہ سرحد کے غریب علاقے سے، 2,000 روپے کی دہاڑیاں ان کو دیتے رہے، پیسہ دے کر لائے، کچھ کے گھروں میں راشن انہوں نے ڈلوایا۔ آج وہ 4,000 بچوں کو اسلام آباد کی جیل سے نکالیں، پشاور جانے کا کرایہ نہیں ان کے پاس، اور خاص کر میں شاید آپ کے میں نے بتایا تھا کہ نہیں، کہ جس دن پہلی دن ملاقات ہوئی ہے مرشد پاک کے جو دربار لگا وہاں پہ مغلیہ، 80 لوگ ملنے گئے ایک دن اڈیالہ جیل میں، 80 لوگ۔ دنیا کی کس جیل میں کسی قیدی کے ساتھ 80 لوگ ملتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے موت کی کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے اندر۔ جو موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کو 80 لوگ ملتے ہیں جا کے، ان کو مالشیے ملتے ہیں 2 ان کو تو 2 لوگ تو دے رکھے مالش کرنے کے لیے۔ دیسی گھی میں بکرے کی ران اور مرغیاں پک کے پیش ہوتی ہیں، ٹریڈ مل پڑی ہے مرضی کی، 150 سیٹ اپ کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ۔ بھائی جان 72 سال ان کی ایج ہے اور ابھی پریشان ہے یہ۔ کافی میکر ان کے پاس پڑا ہوا ہے، کتابیں ان کے پاس پڑی ہیں، 70-80 لوگ آ کے گانے سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، دربار لگتا ہے پورا۔ تو در حقیقت آپ بہت تیز ہیں، آپ کو صرف یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ذاتیات کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے بہت تیز ہیں آپ۔
اور لیکن اس وقت آپ کے حالات بہت خراب ہیں. لیکن سر گورنمنٹ کے بھی تو وہی حال ہے. اب دیکھیں وہ مریم نواز جو ہے وہ 7 دن کے لیے چائنا چلی گئی. نہیں, میں گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کا آپ کہہ کے آپ گورنمنٹ کی اور پاکستان کی توہین کر رہی ہیں. پاکستان میں کون سی گورنمنٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا اس کو گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے. آپ اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں؟ یہ وہ گورنمنٹ ہے؟ ریٹ آف گورنمنٹ کہاں ہے آپ کی؟ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر حملے کر رہا ہے, ایک صوبے کے اندر پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے دے کے بسوں سے گولیاں ماری جا رہی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سی گورنمنٹ ہے؟ آپ کا بجٹ واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف والے بناتے ہیں, فارن پالیسی آپ کی واشنگٹن ڈی سی میں, آپ کی گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ؟ یہ جو لوگ, ہاں یہ لوٹ آئی ایم ایف کے خرچے پہ عیاشیاں کرنے والے لوگوں کو اگر آپ گورنمنٹ کہتے ہیں تو کہہ لیں, کہنے میں کیا مذاق ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں, ان کو ریسیو ہی کسی نے نہیں کیا, یہ بھی پتا چلا. جو بندہ چائنیز گورنمنٹ کو انہوں نے سنب کیا جان بوجھ کے, چائنیز گورنمنٹ کا بندہ جو ریسیو کرنے آیا, آپ کے ٹی وی چینل سارے اس کو گوگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ ہے کون. چلیں آپ اس کو گورنمنٹ کہہ لیں, لیکن میں ان لوگوں کو گورنمنٹ نہیں کہوں گا جن کے صوبے ان کے نیچے کام نہیں کر رہے, جو اپنی مسلسل پروموٹ کرنے کے لیے آٹے کے تھیلوں پہ اپنی تصویریں لگا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ تھوڑی ہوتی ہے, ان کو گورنمنٹ کون کہتا ہے؟ اور لیکن چلیں کوئی نہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت دوسری دنیا جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن پہ, آپ اور بنگلہ دیش کسی اور ڈائریکشن پہ چل نکلے. لیکن سر آج تو پرائم منسٹر, اگر پرائم منسٹر ان کو سمجھا ہے $1 ٹریلین کا وہ پلان لے کر آ رہے ہیں. وہ غلطی سے کسی بیوروکریٹ نے 2 صفریں غلط لگا دیے ہوں گے, آپ ان کو پڑھنے میں غلطی لگی ہوگی. ٹریلین کے سپیلنگ نہیں آتے کسی کو پاکستان میں, آپ کہہ رہی ہیں ٹریلین ڈالر. پوچھیں تو صحیح کسی کو ٹریلین ڈالر ہوتا کیا ہے؟ $7 بلین کے لیے تلوے چاٹتے ہیں آپ آئی ایم ایف کے, اور کہتے ہیں $1 ٹریلین کا پیکج دیں. کس $1 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں آپ کے, جو بجلی کے حالات ہیں, دوسری چیزوں کے حالات ہیں, مہنگائی کے جو حالات ہیں آپ کے, 2-2 ہزار پہ لوگ گولیاں کھانے کے لیے اسلام آباد آ جاتے ہیں. غریب تو آپ کہتے ہیں $1 ٹریلین کا پیکج دیں گے. پی آئی اے کے حالات آپ اپنے دیکھ لیں, جو اس کے حالات ہیں, ریلوے کے حالات آپ اپنے دیکھ لیں. تو لیکن چلیں کوئی نہیں, وہ مذاق کر رہے ہوں گے, آپ اس کو سیریس ان کو نہ لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گھبرا چکے ہوں گے, کیونکہ خان صاحب نے یوم شہداء منا رہے ہیں پشاور میں آئی ایم ایف کے خرچے پہ, امریکن آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے خرچے پہ جو حکومت پیسے دے گی, اس کے اوپر یوم شہداء منائیں گے. 1-1 کروڑ روپیہ لوگوں کو دے رہے ہیں, جو 12 لوگ تو 12 کے اندر تو خیر 4 تو میرے خیال رینجر والے بھی تھے, اور دوسرے کہتے ہیں گم گئے ہیں, ہمیں مل نہیں رہے, وہ مارے جا چکے ہیں. تو وہ ایک پوری پانسی سکیم جو ہے, اور گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر یوم شہداء منایا جائے گا. پوچھنے والا جو کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. چلیں آئی ایم ایف والوں کو چاہیے کچھ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیسوں سے یہ کس طرح کی عیاشیاں کس قسم کی کر رہے ہیں. یوم شہداء منا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے وہ شہباز شریف صاحب گھبرا چکے ہوں گے, سول نافرمانی کا انہوں نے جو دوسرا شوشہ چھوڑ دیا ہے, اور تیسرا اس وقت جو ہے فیض حمید کے چکروں میں بھی کئی باتیں نئی نئی نکل رہی ہیں کہ 50 ایم این ایز کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں تھے. وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے بلکہ نون لیگ کے بھی کئی اس میں ممبر نیشنل اسمبلی موجود تھے. لیکن دنیا کے اندر حالات عجیب سے ہیں. نہ صرف سیرین انسٹیبلٹی ہے, افغانستان میں آپ نے خود بتایا حقانی ان کے منسٹر تھے, وہ ان کو مار دیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے حالات اس سے بھی زیادہ بدترین چل رہے ہیں. اکانومی ان کی بھی سخت خراب ہے. اور دوسرا بنگلہ دیش کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہونا چاہیے, ان کو لانے والے بابا جی بائیڈن اور ہلری کلنٹن تھے. کلنٹن فاؤنڈیشن کلنٹن کو بہت پیسے دیتے رہے, ہلری کلنٹن کو سپورٹ کرتے رہے ڈاکٹر یونس, لیکن وہ بابا جی بائیڈن کے بھی 2 ہفتے رہ چکے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں بابا جی یونس کیا کریں گے, وہ کون سا گل کھلائیں گے. لیکن حالات بنگلہ دیش کے بھی آگے سدھرنے والے لگ نہیں رہے. سر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بلا لیا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کو, جن کو بلایا جائے گا پاکستان سے کسی کو انوائٹ کریں گے وہ اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی؟ ابھی تک تو کوئی ایسی خبر آئی نہیں ہے. میں نے خود اگلے دن ایک دن کیپٹل ہل پہ گزارا تھا.
मुख्तलिफ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने एक दो जगहों से पूछने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान की तरफ से किसी को इनविटेशन दी जाए, तो अभी तक तो नहीं थी। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी को बुलाना एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। दूसरी बड़ी न्यूज़ थी जब गए डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले दिन नोटरडम फ्रांस के अंदर, वहां पे जाके उन्होंने खबर छोड़ी थी कि मैं चाइना से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो रशिया और यूक्रेन की जंग को बंद कराएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। शुरू में तो आरज़ू काज़मी को लगा कि भाई आज ये साजिद तरार साहब को क्या हो गया है, आज ये पाकिस्तान की तारीफ कैसे कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल डाले। जिस तरह की बेइज्जती साजिद तरार साहब ने की है, वो एक बार फिर से आरज़ू काज़मी को लगा होगा, रे बाबा क्या करें यार, फिर से वही सुनना पड़ेगा। भाई सुनने वाले काम है तुम्हारे तो सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ, जिस तरह के तुम्हारे यहाँ के हालात है, जिस तरह से तुम्हारे यहाँ की करप्शन है, तो उससे जाहिर सी बात है कौन सा देश तरक्की करेगा। तरक्की कौन कर रहा है? तरक्की करने में आपकी जो फ़ौज है वो सबसे आगे है। उन्होंने अपने घर बना रखे हैं विदेशों में, उन्होंने प्रॉपर्टियां वहाँ पे ख़रीद रखी हैं, वहाँ पे उनके बिज़नेस चलते रहते हैं। और आपकी जो जनता है ना, वो आज भी वही 1 किलो आटे के पीछे भागती रहती है, तरसती रहती है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। और वही आईना जो है वो साजिद तरार ने आप लोगों को दिखाया है। भाई आपके यहाँ टूरिज़्म क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि आपके यहाँ हर चलता फिरता आदमी जो है वो एक बम के समान है, जो कभी भी फट सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है। पहली बात तो शिक्षा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मदरसे में जाना है, मदरसे में जाकर जिहादी बनना है। अब जिहादी बनने वाले, उनको शिक्षा से क्या लेना देना? तो वो तो जाहिर सी बात है फटेंगे ना। टूरिज्म कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? भीख मांग के आप लोग आते रहे। अच्छा, आपका जो कटोरा है ना, वो आपका प्रधानमंत्री बनता है। मतलब जो आपकी सेना है वो प्रधानमंत्री को एक भिखारी बना देती है और उसके हाथ पर थमा देती है कटोरा, जाओ बेटा तुम भीख मांग के ले आओ। और जब वो डॉलर्स आते हैं, जो पैसा आता है, जो भीख आती है ना, उसके बाद उस पर सारा कब्जा कर लेती है आपकी सेना। ये लेकर बैठ जाते हैं और फुर्र हो जाते हैं बाहर। आप फिर देखते रहते हैं। यही सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। आने वाले सालों में जब तक आप नहीं सुधरेंगे, यही चलता रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।